سیاست ایک ایسے کھیل کا نام ہے جس میں منزل اقتدار ہے، یعنی طاقت کا حصول ہے، لیکن ہر کھیل کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور ان اصولوں کے تحت ہی اسے کھیلا جائے تو فائدہ ہوگا، ادروائز سیاست محض ایک جنگلی کام رہ جاتا ہے۔ پاکستان کی سیاست کو دیکھیں تو یہ بھی کچھ ملتی جلتی ہے اس جنگلی کام اور جنگلی سرگرمی سے، کہ جس میں طاقت کے حصول اور طاقت کا حصول ہو جائے تو پھر مخالف کو بچھاڑ کے رکھ دینا، یہ ساری چیزیں شامل ہو چکی ہیں۔ ہم یوں یاد کرتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں بالکل ایسا ہی تھا کہ نون لیگ اگر حکومت میں تھی تو دوسری پیپلز پارٹی حزب اختلاف میں تھی، اور ہر حربہ استعمال کیا جا رہا تھا کہ کسی طرح نون لیگ کو یا اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ بالکل اسی طرح جب پیپلز پارٹی حکومت میں تھی تو پھر دوسری سیاسی جماعت یعنی حزب مخالف والی نے پوری سر توڑ کوشش کی کہ کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ اقتدار میں نہ رہے۔ تو اقتدار کی یہ جنگ 90 کی سیاست میں نمایاں نظر آتی ہے، اور اسی سیاست کی جنگ اور اقتدار کی جنگ کی وجہ سے پاکستان کی معاشی حالت اور پتلی ہوتی چلی گئی، اور جمہوریت کے اوپر لوگوں کا بھروسہ ایک طرح سے اٹھنا شروع ہو گیا، اور پھر 99 میں مارشل لا لگ گیا، اور جو ایک لمبے عرصے تک مارشل لا رہا۔ مارشل لا ختم ہونے کے بعد بھی حالات سدھرے نہیں، اور اب جا کے کریکٹر چینج ہوئے ہیں۔ پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں مقابلہ تھا، اب پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی اب نمایاں طور پر نون لیگ کی پنجاب کے اندر مخالف نظر آتی ہے، اور اس طرح ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ چودھری پرویز الہی کی انٹری پی ٹی آئی کی سائڈ پہ ابھی اتنی پرانی نہیں ہے، لیکن اتنی نئی بھی نہیں ہے۔ اقتدار کے لیے کسی کے ساتھ بھی تعلق بنایا جا سکتا ہے، اتحاد بنایا جا سکتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے مخالف جماعت نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے تو پھر پی ٹی آئی پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ یا کاف کے رہنما چودھری پرویز الہی کے ساتھ کیوں؟ اچھا، اس پوری کشمکش کے اندر خاندانوں کے اندر بھی تضادات سامنے آئے ہیں، اور بڑے خاندان جیسے چودھریز آف گجرات ہیں ان کا آپ بھی دیکھا ہے کہ آج پرویز الہی صاحب جب حلف اٹھا رہے تھے تو اس وقت چودھری شجاع حسین نہیں تھے، ان کے بیٹے نہیں تھے، اور اس طرح ایک واضح گروپ جو پہلے ہی تخلیق کا پا چکا ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کبھی پہلے ایسا ہوا نہیں ہے کہ چودھری پرویز الہی کا کوئی حلف ہو اور چودھری شجاع حسین اس میں شامل نہ ہو۔ اس طرح اور بھی خاندانوں میں ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ اختلافات چند ماہ میں سامنے نظر آنا شروع ہو جائے، لیکن خاندانوں میں اختلاف ملکی مفادات تو مد نظر رکھنے چاہیے، اور ملکی مفاد یہی ہے کہ یہ سیاستدان اصولوں کے اوپر ایک دوسرے کی مخالفت کرے اور ایجنڈا لے کر کہ ملکی فلاح کے لیے کون زیادہ کام کرتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال رہی تو خدا پناہ پتہ نہیں کیا ہوگا پاکستان کے مستقبل کا۔ ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس نئے وزیر اعلیٰ کو فورس کریں کہ وہ بہتری کے لیے کام کرے، اور بجائے اس کے کہ اپنے مخالفین کو زیر کرنے پہ لگا رہے، ایسے مسائل جو پاکستانیوں کو اور پنجابیوں کو زیر کیے ہوئے ہیں ان سے ان کو نجات دلائے تو پھر زیادہ بہتر ہوگا۔ امید ہے آگے کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کو آگاہ کریں گے یا پھر شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام۔